الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ عاشوراء بعنوان مکتب موضوع سخن ہے آپ مومنین کرام کی خدمت میں عرض ہوا۔ تاریخ میں عاشوراء کو کئی رنگ اور کئی عنوان دیے گئے ہیں اور دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعض چہرے اور بعض عنوان عاشوراء کے ساتھ جچتے ہیں اور بعض نہیں جچتے، حتیٰ وہ شکلیں جو بہت رائج ہو چکی ہیں، وہ چہرے یا وہ عنوان جو عام ہو چکے ہیں، ان میں سے بھی بعض رنگ عاشوراء کے مناسب نہیں ہیں۔ عاشوراء کے نام پر و عاشوراء سے متعلق بعض چیزیں جو رائج ہیں وہ بھی روح عاشوراء سے مناسبت نہیں رکھتی۔ بعض اوقات جو تذکرے کیے جاتے ہیں عاشوراء کے نام سے، وہ تذکرے بھی عاشوراء سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایسے ہوتا ہے عقیدت مند عقیدت کی وجہ سے و دشمنان دشمنی کی وجہ سے بعض اوقات کسی حقیقت کو ایسا رنگ دے دیتے ہیں جس سے اس کا چہرہ مخدوش ہو جاتا ہے، جو کچھ وہ ہے وہ نہیں رہتی۔ اور یہ المیہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ رونما ہوا، از جملہ عاشوراء کے ساتھ۔ وہ ساری تصویریں عاشوراء کی جو انسانوں نے بنائی ہیں کسی بھی وجہ سے، یا عقیدت میں یا دشمنی میں، ان کو کھولنے کی ضرورت ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ اصلی چہرے عاشوراء کے نہیں ہیں۔ جب ہم کسی حقیقت کو عنوان ہی نامناسب دیں گے تو عنوان خود حجاب بن جاتا ہے، نامناسب عناوین حجاب بن جاتے ہیں۔ انہی حجابوں کے پیچھے بعض رک جاتے ہیں اور ہرگز حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک کام جو شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ عاشوراء کے اندر افسانہ سازی بہت ہوئی ہے، دین کے اندر بھی بہت ہوئی ہے، بقول حافظ کے، یعنی پورے دین کے اندر حافظ کے بقول حافظ شیرازی ایرانی شاعر معروف کہ نہ یافتند حقیقت و راہ افسانے زدند۔ جب حقیقت نہیں ملتی کسی کو تو وہ افسانہ سازی کی طرف آ جاتا ہے، افسانوں کی طرف آ جاتا ہے۔ افسانہ سازی کو موقع ہی اسی صورت میں ملتا ہے جب حقیقت کھل کے سامنے نہ آئے۔ بہت افسانے کئی موضوعات پر بنائے گئے۔ ایک اور موضوع جو افسانوں کی زد میں ہے، وہ شدت کے ساتھ عاشوراء سے بھی زیادہ اس وقت افسانوں کی زد میں ہے، وہ مسئلہ مہدویت ہے۔ صرف اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس وقت موضوع یہ نہیں ہے، توجہ اس کی طرف رہے آپ کی۔ بزرگان دین نے
رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اور دیگر مراجع کرام نے، تقریباً تمام مراجع کرام نے جو معروف ہیں، مشہور ہیں اس وقت، حفظہم اللہ، انہوں نے تاکید کی ہے اس موضوع کے اوپر کہ مہدویت کے نام پر اور مہدویت کے عنوان کے تحت جو افسانہ سازی ہو رہی ہے، اس سے جوانوں کو، امت کو، مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اور خصوصاً پیروان اہل بیت کو۔ وسیع سطح پر یہ افسانہ سازی اس وقت جاری ہے و رائج۔ اس موضوع کو بھی اہمیت حاصل ہے، فرصت چاہیے تاکہ اس کی حقیقت کھل کر سامنے آئے اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ افسانے کیا ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک ایک افسانے کا نام بتایا جائے، جو یہ حقیقت کھلتی ہے افسانہ خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ افسانہ تھا۔ پیشہ ور لوگ، فرصت طلب لوگ، مفاد پرست لوگ، نادان لوگوں کی عقیدت و مذہب اور جذبات و احساسات سے غلط فائدہ اٹھانے والے فراوان ہیں ایسے اس دنیا کے اندر، و خصوصاً دنیا مذہب کے اندر، جو افسانے گھڑتے ہیں اور افسانے گھڑ کر گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو۔ ایک نقصان افسانہ سازی کا یہ ہوتا ہے کہ اصل حقیقت چھپ جاتی ہے، دب جاتی ہے، اور اگر حقیقت ایسی ہو جس کا تعلق انسان کی موت و حیات سے ہو، جس کا تعلق قوموں کی تقدیر سے ہو، جس کا تعلق قوموں کی سرنوشت سے ہو، ایسی حقیقت میں افسانے بہت مضر ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں۔ بعض نافہمی کی وجہ سے، کام فہمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، اور بعض مفادات کی وجہ سے افسانہ سازی کرتے ہیں، اور سب مل کر فائدہ اٹھاتے ہیں ان لوگوں سے جن کی معرفت کم ہے، شعور کم ہے، ان کے پاک عقیدے سے اور پاک عقیدت سے سوء استفادہ کرتے ہیں۔ امام کے نام پر کبھی ملاقات کا افسانہ گڑھیں گے، ان کی ملاقات ہوتی ہے، ان کے ہاں امام آتے ہیں، یہ امام کے پاس جاتے ہیں۔ بعض افسانوں کو عالمی شہرت ملی ہے، بعض افسانے کسی خاص قوم کے اندر ہیں، کسی ملک کے اندر ہیں، بعض افسانے کسی خاص شہر کے اندر، کسی خاص کمیونٹی کے اندر ہیں۔ یہ برموڈا جیسا افسانہ، گرین لینڈ جیسا افسانہ، ان کو عالمی شہرت مل گئی ہے، چونکہ یہ بڑی کمپنیوں نے بنائے ہیں اور عالمی سطح پر ان سے استفادہ کیا ہے اور کر بھی رہے ہیں، لیکن کچھ علاقائی ہیں۔ عاشورہ بھی اسی طرح افسانوں کی زد میں ہے، فراوان افسانے بنے عاشورہ کے نام پر۔ اب معلوم نہیں اس مجلس میں یا اس سے پہلے والی مجلس میں ایک سوال کسی نے لکھ کے دیا عاشورہ کے بارے میں، کہا کہ مجھے کسی نے بتایا ہے اور انہوں نے کسی شیعہ عالم دین سے سنا ہے کہ ممبر پر انہوں نے بیان کیا کہ واقعہ کربلا، توجہ فرمائیں یہ مصائب ہیں، کربلا کے مصائب ہیں، کہ واقعہ کربلا اس طرح سے نہیں وقوع پذیر ہوا جس طرح سے بتایا جاتا ہے، جس طرح معروف ہو گیا ہے یا پڑھا جاتا ہے، بلکہ اصل ماجرا اس کا یہ تھا کہ نقل کفر نہ باشد، لیکن صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے، خصوصاً جوانوں کی توجہ دلانے کے لیے کہ ہوشیار رہیں، افسانہ سازوں سے، شعبدہ بازوں سے، سامریوں سے ہوشیار رہیں، ہر روپ میں موجود ہیں، ہر حلیے میں موجود ہیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ کہا کہ واقعہ کربلا در حقیقت یہ پیش آیا ایک رکابت کے نتیجے میں، جو ایک لڑکی کے اوپر یہ جھگڑا شروع ہوا۔ کتابیں بھی موجود ہیں، اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ یہ خواہر تھی گرامی جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ میں نے اس طرح کی بات اپنے کلاس فیلو سے سنی ہے، اور انہوں نے کسی مولانا کا حوالہ دیا ہے
میں آپ سے اس سے بڑھ کر بھی کہہ رہا ہوں کہ باقاعدہ اس موضوع پر کتاب بھی چھپی ہے. بعض کہتے ہیں جو چیز چھپ جائے وہ حق ہو جاتی ہے. نہ، اکثر اباطیل چھپ گئے ہیں، پرنٹ ہو گئے ہیں، چھپ جانے سے کوئی چیز حق نہیں ہو جاتی. کہ ایک لڑکی کے اوپر یہ تنازع شروع ہوا جو بڑھتا بڑھتا اتنی بڑی جنگ میں تبدیل ہو گیا. اب اس سے زیادہ میں آگے وضاحت نہیں کرتا، زبان اجازت نہیں دیتی، لیکن یہاں تک افسانہ سازی ہوئی ہے. ظاہر ہے دوست افسانہ بنائے تو ایک اور طرح کا افسانہ لکھتا ہے، دشمن افسانہ بنائے تو کچھ اور افسانہ بناتا ہے. جیسے میں نے اسی آغازین مجلس میں اشارہ کیا تھا کہ ایک مصری مصنف نے ائمہ کے سیرت میں فرق اور اس نشیب و فراز کو کہا کہ یہ پسپائی تھی. یہ بھی ایک افسانہ ہے. کہا یہ پسپائی تھی ائمہ کی. پہلے رسول اللہ کے بعد سیاست سے الگ کر دیے گئے بنو ہاشم، پھر انہوں نے سیاست میں قدم رکھا خلیفہ سوم کے بعد، لیکن چلی نہیں سیاست ان کی. امام حسن کے زمانے میں سیاست سے پیچھے ہٹ گئے. سید الشہداء نے آخری کوشش کی، امام حسین علیہ السلام نے سخت رد عمل دیکھا. پھر اس کے بعد امام چہارم نے اصل سرے سے سیاست میں حصہ لینا چھوڑ دیا اور دعاؤں پہ لگ گئے. اور اس کے بعد امام پنجم و ششم نے درس پڑھانا شروع کر دیا. امام ہفتم و ہشتم نے درس بھی چھوڑ دیا، چونکہ وہاں بھی ان کی مخالفت شدید ہوئی، رقابت شدید ہوئی، مختلف نظریے اور افکار پیدا ہوئے، اور وہاں سے بھی پسپائی اختیار کی. اور اس طرح کا افسانہ گھڑا انہوں نے. افسانے کو موقع اس وقت ملتا ہے جب حقیقت چھپی ہوئی ہو اور حقیقت سننے کے لیے کوئی تیار نہ ہو اور حقیقت بیان کرنے والا کوئی نہ ہو. چونکہ افسانے خیالی ہوتے ہیں اور خیالی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں. تخیل فلم کیوں اچھی لگتی ہے، ڈرامہ کیوں اچھا لگتا ہے، ناول کیوں اچھا لگتا ہے، شعر کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ سب تخیل ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے. عاقل انسان خیالات سے اتنا متاثر نہیں ہوتا، معارف سے زیادہ متاثر ہوتا ہے، حقائق سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے اگر انسان عاقل ہو جائے. لیکن جب تک عقلی طور پر بالغ نہ ہو حقائق سے اتنا لطف اندوز نہیں ہوتا جتنا خیالات سے لطف اندوز ہوتا ہے. اور افسانے خیالات کی پیداوار ہیں. انسان کے اندر قوت ہے، قوت تخیل، جس کا کام حقیقت کی شبیہ بنانا ہے، حقیقت کو دیکھ کر اس کے مشابہ حقیقت نما چیز بنانا ہے. افسانہ اسی کو کہتے ہیں، حقیقت نما کو، جو حقیقت نہ ہو لیکن رنگ روپ اس کو حقیقت والا دے دیا جائے. آپ پڑھتے ہیں ناولوں میں عام سماجی اور اجتماعی اور انفرادی اور خاندانی مسائل کے اندر افسانے، یہ بھی نقصان دہ ہیں. کتنے جرائم ایسے ہیں جو افسانے پڑھنے کی وجہ سے لوگوں نے کیے ہیں، افسانے اور فلمیں دیکھنے کی وجہ سے کیے ہیں. ضرورت نہیں تھی ان جرائم کی، بس چوریاں ہوئی ہیں، ڈکیتیاں ہوئی ہیں، قتل ہوئے ہیں. کیوں ہوئے ہیں؟ چونکہ انہوں نے فلم میں ایسا منظر دیکھا، اچھا لگا، ان کو پسند آیا، اور اس کے بعد آ کر انہوں نے اس کو دہرانے کی کوشش کی، ہیرو بننے کی کوشش کی. ایک بہت بڑا جرم، ایک بہت بڑا فاجعہ انجام دے دیا انہوں نے. کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر گھریلو جھگڑے صرف فلمیں دیکھنے کی وجہ سے ہیں. بیوی فلم دیکھتی ہے، شوہر فلمی ڈائلاگ بولتا ہے بیوی کے لیے، چونکہ سینیریو میں ایسے لکھا ہوا آتا ہے، یہ شوہر کو کہتی ہے تم بھی مجھے ایسے ہی بلایا کرو. اس نے ایک اور فلم دیکھی ہوتی ہے جس میں شوہر بیوی کو پیٹتا ہے، شوہر نے الگ فلم دیکھی ہوتی ہے. وہ توقع رکھتا ہے کہ بیوی مجھے اس طرح سے مجھ سے ڈرے، لہذا اگر یہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دیں بہت سارے گھریلو جھگڑے ختم ہو جائیں گے. فلمیں خیالات ہیں، حقیقت نہیں ہے. فلموں کے مطابق زندگی بسر نہ کرو. یہ سینیریو آپ کو سرگرم کرنے کے لیے لکھے جاتے ہیں، نہ زندگی کے لیے لکھے جاتے ہیں. ایک فلم چلتی ہے، اس میں باپ بیٹا کے خاص روابط بتائے جاتے ہیں. فلم دیکھنے کے بعد بیٹے کا منہ لٹک جاتا ہے کہ دیکھو فلم میں باپ کس طرح بیٹے سے پیش آتا ہے، آپ میرے ساتھ ایسے پیش نہیں آتے. فلم میں
بیٹا بہت فرمان بردار دکھایا جاتا ہے، جو ہی فلم ختم ہوتی ہے باپ بیٹے کو ڈانٹنا شروع کرتا ہے، دیکھ وہ کتنا فرمان بردار بیٹا تھا، تو ایسے نہیں ہے۔ فلم کے اندر بیٹا پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، فلم میں ہوتا ان پڑھ ہے، چونکہ اکثر اداکار نان میٹرک ہوتے ہیں، لیکن فلمی سینیریو میں پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتا ہے۔ فلم دیکھنے کے بعد باپ بیٹے کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھ وہ 3 گھنٹے کے اندر 3 گھنٹے کی فلم میں ڈاکٹر بن گیا، تو اتنے سالوں سے لگا ہوا ہے ابھی تک نہیں بن سکا۔ افسانے زندگی کو متاثر کرتے ہیں، افسانے خراب کرتے ہیں زندگی کو۔ عاقل لوگ کبھی بھی افسانوں کی طرف نہیں جاتے اور افسانوی زندگی نہیں گزارتے۔ اس وقت بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں افسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، افسانوں سے باہر آئے۔ ابن سینا نام سنا ہوگا انہوں نے، آپ نے ابن سینا کا، کون تھے؟ سائنسدان تھے۔ ابن سینا کا نام تو سنا ہوا نا، اسٹوڈنٹس نے تو پڑھا بھی ہوگا، کیوں جھجک رہے ہیں جی؟ پڑھا ہوا ہے نا۔ ایک بہت بڑے فیلسوف تھے، سائنسدان بھی تھے، لیکن ان کا اصلی کام و شعبہ ان کا فلسفہ تھا۔ طبیب بھی تھے بہت بڑے، سائنسدان بھی تھے، لیکن اصلی کام ان کا ایک نابغہ، ایسا شخص جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ ایک استاد چھوٹے سے تھے جب 3-4 سال کی عمر میں، ان کے والد کے ایک دوست جو عالم تھے، دانشور تھے، وہ ان کے گھر آئے، ٹھہرے رات کو آ کر، تو بچے سے ملاقات ہوئی، دیکھا کہ بچہ بہت ذہین ہے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو آپ کاریگر نہیں بنانا، اس کو دانشور بنانا ہے۔ والد کو مشورہ پسند آیا، ابن سینا کے والد کو، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو دانشور بناتے اور آپ ہی کے ہاتھوں سے آغاز، آپ بسم اللہ کریں۔ تو انہوں نے بچے کا ٹیسٹ لیا کہ کیا جانتا ہے اور کیا پڑھائیں۔ 2-4 سال کی عمر میں ہی جو بات پوچھتے تھے وہ جانتا تھا، وہ سب کچھ۔ طوطا نہیں تھا، پودا تھا۔ اب یہ نہ کہ بچوں کو دیکھتے ہیں ابن سینا بنانے کے لیے کمرے میں بند کر کے کیسٹ لگا کے رٹا لگانا شروع کر دیں، ابن سینا بنے گا، وہ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ وہ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں بعض مناسبتوں سے، بچوں کو طوطا نہ بنائیں، بچوں کو پودا بنائیں۔ پودا، پودا یعنی جو بیج سے اگتا ہے اور پھل دیتا ہے جا کر، اور اس کے اندر سے پھل نکلتا ہے۔ آپ کو چاہیے اس کی پرورش کریں، اس کو پروان چڑھائیں، نہ کہ اس کو رٹائیں، طوطے نہ بنائیں ان کو۔ انہوں نے بھی آ کر ابن سینا کو پڑھانا شروع کیا، دیکھا ہر چیز جانتا ہے یہ۔ منطق کی، لاجک کی ایک کتاب انہوں نے کھولی اور کہا کہ میں یہ چند درس آپ کو پڑھاتا ہوں، باقی کسی اور سے پڑھنا۔ ابن سینا کے حالات میں ہے کہ چند صفحے استاد نے پڑھائے اور باقی ساری کتاب شاگرد نے استاد کو پڑھائی۔ ابتدائی چند صفحے استاد نے پڑھائے، خوبصورت آواز آئی۔ جب مجلس میں تشریف لاتے ہیں باہر دروازے پر ہی چیک کر لیا کریں اپنے سیل، اپنے فون، ان کو سائلنٹ پہ لگا دیں، بلکہ اگر آف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ مجلس کا تقدس بھی خراب نہ ہو، توجہ میں بھی کوئی خلل نہ پڑے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یعنی اس طرح کی ایک شخصیت تھی، نابغہ روزگار، پڑھا نہیں کسی سے انہوں نے، اور اتنی عظیم شخصیت یہ بنے۔ انہوں نے ایک عہد کیا اپنے خدا کے ساتھ۔ ابن سینا نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے۔ اس عہد کی ایک شک یہ تھی، اس عہد میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ حالات ابن سینا میں ہے کہ جب بھی کوئی بڑی مشکل، ایک سائنسدان، ایک طبیب، ایک محقق، ایک فیلسوف
ظاہر ہے اس کو قدم قدم پر فکری مشکلات، نظریاتی مشکلات پیش آتی ہیں. انہوں نے یہ ان کے حالات زندگی میں کہ جب بھی کوئی علمی فلسفی مشکل پیش آتی تھی، جامع مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، وہ مشکل حل کرتے تھے نماز کے ذریعے سے. سیکولر فیلسوف نہیں تھا، سیکولر سائنسدان نہیں تھا، خدا پرست اور خدا پہ یقین رکھنے والا. آج تک کم لوگ ایسے ملے ہیں جو فلسفی مشکلات نماز سے حل کریں، اور ایسے نمازی بہت کم ہیں جن کو فلسفی مشکلات پیش آتی ہیں. نمازیوں کو عموماً اور مشکلات پیش آتی ہیں دوسری قسم کی. اس شخص نے، ابن سینا نے اپنے خدا سے عہد باندھا. عہد کی کئی شکیں ہیں. ایک شک یہ تھی کہ میں اپنے رب سے عہد کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی افسانہ نہیں پڑھوں گا. اس لیے ابن سینا مان گئے کہ افسانے سے دوری اختیار کی، چونکہ افسانہ عقل پر اثر ڈالتا ہے، خیال عقل کو ناقص و ادھورا کر دیتا ہے. تخیل انسان کا جتنا زیادہ ہو عقل اتنی کم ہوتی ہے. البتہ جب عقل کے ماتحت ہو جائے تخیل، اس میں حرج نہیں ہے. تخیل کے اچھے کرشمے، اچھی چیزیں بھی ہیں موجود، لیکن فقط افسانوں کا اسیر ہو جانا زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے. جیسے میں نے اشارہ کیا، گھریلو زندگی خراب ہو جاتی ہے، ازدواجی زندگی خراب ہو جاتی ہے. فلمیں دیکھ کر میاں بیوی ایک دوسرے سے وہ توقعات نہ بڑھائیں جو فلموں میں دیکھتے ہیں آپ. فلمیں دیکھ کر باپ بیٹا آپس میں وہ توقعات ایک دوسرے سے نہ بڑھائیں جو فلموں میں دیکھتے ہیں آپ. 2 بھائی اس طرح سے توقعات نہ رکھیں جو فلموں میں دکھائی جاتی ہیں آپ کو. فلمیں صرف آپ کو سرگرم کرنے کے لیے ہیں. حقیقت کی دنیا میں جتنا رہیں گے زندگی آسودہ، آرام اور لطف اندوز ہوگی. جتنا تخیل کی زندگی میں رہیں گے اتنا زندگی پریشان رہے گی، چونکہ ذہن تخیل میں ہے اور عملاً میں حقائق کی دنیا میں ہوں. سپنے، تخیل یعنی سپنے، خوابوں میں انسان سب کچھ ہوتا ہے، راجا ہوتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو کوئی ناشتہ دینے والا بھی نہیں ہوتا. حقائق کی دنیا میں رہیں. اور ان افسانوں کا ایک نقصان دین کو پہنچتا ہے، مذہب کو پہنچتا ہے. افسانہ سازی مذہب کے اندر اگر داخل ہو جائے مذہب کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے، دین کا حلیہ بگاڑ دیتی ہے. اور یہ خطر مسلمانوں کو درپیش ہے، اسلام کو اور خصوصاً تشیع کو. عزیزان، سبھی فرقوں میں ہے لیکن تشیع زیادہ اس کی زد میں ہے، چونکہ افسانہ پسندی زیادہ ہے. جتنے افسانوی بات کرو اتنے مقبول واقع ہوتی ہے، اتنی زیادہ مورد توجہ واقع ہوتی ہے بات. حقیقت بیان کرو بوریت ہوتی ہے. ظاہر ہے جب ڈیمانڈ جیسی ہو اسی طرح کی رسد بھی ہوتی ہے، پروڈکشن بھی وہی ہوگی جیسی ڈیمانڈ ہوتی ہے. سردیوں میں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، گرمیوں میں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. آپ سردیوں میں مچھلی کھاتے ہیں یا مچھلی آ جاتی ہے، گرمیوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. جو چیز آپ مانگتے ہیں، حالانکہ اطباء کہتے ہیں سارا سال مچھلی کھاؤ. کچھ طبی خرافات ہیں نا، خرافات صرف دین میں تو نہیں ہے، ہر جگہ ہیں. طبی خرافات میں سے ایک یہ ہے کہ گرمی میں نہ کھاؤ، سردی میں مچھلی کھاؤ. حالانکہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ سارا سال کھاؤ، بلکہ ہفتے میں 2 دن کھاؤ. لیکن ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے. جب ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے پکانے والے پکاتے بھی نہیں ہیں. جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ آمادہ کر کے لے آتے ہیں. اگر ہم افسانہ پسند بن گئے تو ہمارے سامنے افسانے ہی پیش کیے جائیں گے. آپ کا دین بھی افسانہ بنا کے پیش کیا جائے گا، مذہب بھی افسانہ بنا کے پیش کیا جائے گا، آپ کی زندگی، کلچر اور سب کچھ افسانہ بنا کر پیش کر دیا جائے گا. جیسا کہ ہوا عاشورہ افسانہ سازی کی زد میں ہے. اس کی کئی افسانے بنے ہیں. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بعض کی طرف اشارہ کیا. انہی افسانوں میں سے ایک یہ بھی افسانہ تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ واقعہ عاشورہ
اس طرح کی ایک چیز تھی. اگر حقیقت عاشورہ کھل کے ساتھ بیان ہو جاتی، جس طرح ائمہ اطہار نے اسے بیان کیا ہے، جس طرح اس کی تفسیر کی ہے، جو چہرہ اور عنوان اس کو دیا ہے، افسانوں کا راستہ خود ہی بند ہو جاتا. افسانوں کو روکنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ افسانہ نویسوں کو ختم کر دیا جائے یا افسانہ خانوں کو جو پڑھتے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. افسانے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت برملا کر دی جائے. کتنے ایسے واقعات ہمارے زمانے میں ہوئے جن کے افسانے بن گئے، کتنے قتل ایسے ہوئے جن کے افسانے بنے ہوئے نا افسانے. کس نے مروایا، کس نے مارا، کون کیا کر رہا تھا، کون کیا کر رہا. میڈیا آج کل زیادہ اس کو ہوا دیتا ہے. آپ نے یہ بمبئی کے واقعہ میں دیکھا انڈین میڈیا کا کردار، بالکل جیسے فلم بناتے ہیں اسی طرح سے وہ رپورٹنگ بھی کر رہے تھے. انڈین میڈیا دیکھنے کا موقع ملا ہوگا بمبئی کا جو واقعہ ہوا، وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے. وہی لب و لہجہ، وہی سینیریو، وہی باتیں، وہی من گڑت، اور اس کے اندر افسانے پہ افسانہ بناتے جا رہے ہیں. مثلا ایک رپورٹر ہے، وہ فون پہ ڈائریکٹ ٹیررسٹوں سے بات کر رہا ہے، اور ظاہر ہے اسی کو زیادہ لوگ اسی چینل کو کھولتے ہیں کہ یہ آن لائن ڈائریکٹ ٹیررزم سے مرتبط ہے، یہ اس چینل کو زیادہ کھولتے ہیں لوگ. لیکن جو حقیقی خبریں دے رہا ہو اس کو کہیں گے اس میں تو کوئی خبر ہی نہیں. مطبوعات، اخبار، یا معلوم نہیں اصطلاح ایسی چلتی ہے یا نہیں، لیکن دوسری جگہوں پر ہے، یلو نیوز پیپر کہتے ہیں ان کو. یلو پیپر یعنی ان نیوز پیپرز کو کہتے ہیں، ان مجلات و میگزین کو کہتے ہیں جو افسانے یعنی خبروں کے افسانے بناتے ہیں، زیادہ بکنے کے لیے، زیادہ پھیلنے کے لیے بڑھا چڑھا کے اس کو مرچ مسالے لگا کے، یعنی جو رائی کا پہاڑ بناتے ہیں. عموماً جو شام کے اخبار ہوتے ہیں وہ سارے نہیں ہوتے، بعض ممکن ہے سنجیدہ اخبار بھی ہوں، لیکن عموماً جو شام کے ایوننگ اخبار ہوتے ہیں وہ زیادہ یلو پیپر ہوتے ہیں، وہ سارے وہ سب افسانہ سازی ہوتی ہے. ان کی دیکھا دیکھی صبح کے اخبار بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن شام والے زیادہ یہ کام کرتے ہیں. کئی ملکوں میں یہ ساری تقریباً شاید ساری دنیا میں ہوں. اور یہ یلو پیپر اگر مذہب میں آ جائے، افسانہ سازی زیادہ نقصان دہ ہے. شہید مطہری رضوان اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حماسہ حسینی، اردو میں ترجمہ ہے. اس کا پہلا چیپٹر ہی یہی ہے کہ عاشورہ کے متعلق کتنے افسانے بنے. البتہ سارے افسانے اس میں نہیں ہیں، چند ایک کا انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے. اور وہ کتاب افسانہ سازوں کو اصلاً پسند نہیں آئی، چونکہ ان کی ساری کمائی ڈوب رہی تھی، ان کی ساری محنت انہوں نے دیکھا اس کتاب سے ضائع ہو رہی ہے. حقیقت عاشورہ کی اگر کھل جائے، جس طرح ائمہ نے کھولی ہے، افسانہ سازی کا راستہ رک جاتا ہے، بشرطی کہ ہم حقیقت پسند بنے. اگر ہم حقیقت پسند بنے، ہمیں سنانے والے مجبور ہو جائیں گے حقیقت بیان کریں. لیکن اگر ہم نے حقیقت پسندی نہیں اختیار کی، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے کہ وہ افسانے سنائیں یا حقیقت سنائیں. اس لیے بہت دور چلا گیا موضوع عاشورہ اپنی حقیقت سے، خصوصاً اس سرزمین پر، بر صغیر میں. البتہ ہر جگہ ہے، یہاں جو نہیں کہ خود عراق کے اندر، ایران کے اندر، بہت سارے عربوں کے اندر، عجموں کے اندر، لیکن ہم ان سب میں پیش رو ہیں. ابھی ہندی افسانے مذہبی آہستہ آہستہ ایران میں بھی مقبول ہو رہے ہیں. بعض نظریات یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. ہندی بعض افسانے جو یہاں بنے ہیں وہ یہاں سے ادھر منتقل ہو رہے ہیں آہستہ، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی زیادہ مقبولیت ہے، اتفاقاً وہاں بھی ان کو زیادہ مقبولیت ملی ہے. اسی وجہ سے گزشتہ 4-5 سال سے رہبر معظم انقلاب اسلامی مسلسل اس نقطے پر تاکید کرتے ہیں مہدویت اور عاشورہ کے متعلق
کہ جوانوں کو آگاہ کیا جائے کہ اس میں راہ افسانہ سازی کی طرف نہ جائیں اور افسانوں سے متاثر نہ ہوں، افسانہ بازوں اور افسانہ سازوں سے ہوشیار رہیں۔ مہدویت کا موضوع ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عاشورہ سے بھی زیادہ اس سلسلے میں اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے اندر افسانہ سازی زیادہ نقصان دہ ہے بجائے عاشورہ کے۔ عاشورہ کی افسانہ سازی بھی نقصان دہ ہے، لیکن مہدویت کی افسانہ سازی نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہی ہے۔ پہلے اشارہ کر چکا ہوں، بہت سارے لوگوں نے مہدویت کا دعویٰ کیا ہوا اور بہت کچھ بنایا ہوا بھی ہے مہدویت کے نام پر۔ وہ چیز جو خود امام نے ممنوع قرار دی اسی کی مدعی ہے، اسی کو دوبارہ ادعا کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا جو میرے ظہور کا وقت متعین کرے گا وہ ملعون ہے، اور ملعون بننے سے بھی پرواہ نہیں کرتے، کھلے عام جا کر وقت بھی بتا دیتے ہیں کہ اس سال ظہور ہونے والا ہے۔ امام خود فرما رہے ہیں کہ ملعون ہے جو شخص جو یہ بات کرے۔ یہ راز خدا ہے اور اللہ کا راز کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ حتیٰ ظہور کا وقت خود امام زمانہ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ راز اللہ کا راز ہے اور اللہ اپنے راز سے ہر منہ پھٹ کو آگاہ نہیں کرتا۔ آپ کرتے ہیں اپنے راز سے؟ ہر ڈھولک کو اپنا راز بتاتے ہیں؟ نہیں بتاتے۔ اللہ کہ آپ کا چھوٹا سا راز ہے، اگر نکل بھی گیا تو اتنا نقصان دہ نہیں ہے۔ آپ نہیں بتاتے اپنا راز، تو خدا کس طرح اپنے اس اصلی راز سے اور اپنے بنیادی راز سے کسی کو آگاہ کر دے جو ہر جگہ جا کر زبان کھولتا رہے؟ جھوٹ ہے سب۔ اور دوسری روایت میں امام نے فرمایا جو بھی غیبت کبریٰ کے زمانے میں میری ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اس کی تکذیب کرو، اس کو جھٹلاؤ۔ سب سے بڑا کذاب وہ ہے جو ملاقات کا دعویٰ کرتا ہے۔ ممکن ہے ملاقات ہوتی ہو، لیکن جن سے ہوتی ہے وہ کبھی بتاتے نہیں۔ جو چرچا کرتے ہیں یقین جان لیں یہ جھوٹے ہیں۔ اور اب تو گھر گھر یہ بات شروع ہو گئی ہے۔ سننے میں جیسے آتا ہے بسا اوقات ایک کمرہ فارغ کر دیا، ایک کرسی لگا دی، ایک دسترخوان بچھا دیا، کس کے لیے کہ امام آئے ہوئے ہیں یہاں پر ان کے گھر میں۔ یہ اتنا مقدس گھر ہے، آپ اتنے پاک ہو کہ آپ کے گھر میں امام آئے ہوئے ہیں۔ جھوٹوں کے گھر میں کبھی امام نہیں آتے، کذاب لوگوں کے گھر میں امام نہیں آتے۔ چند سادہ لوگ مومنوں کو دھوکہ دینے کے لیے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی حرکت انجام دے دیتے ہیں۔ درود پڑھیے۔ عاشورہ میں افسانہ سازی فراوان ہوئی ہے۔ عرض کیا کہ دو طبقوں نے کی ہے، ایک دشمنوں نے اور ایک عقیدت مندوں نے۔ عقیدت مندوں نے عقیدت کے جذبات میں آ کر کے جتنا اس مسئلے کو پھیلائیں اتنا بہتر ہے ہمارے لیے، خود ان کے لیے بہتر ہے، نہ عاشورہ کے لیے۔ حقیقت عاشورہ جو ائمہ نے بیان فرمائی اور تمام معصومین نے کہ عاشورہ ایک مکتب ہے، عاشورہ ایک نظریہ ہے، عاشورہ ایک راستہ ہے، عاشورہ ہدایت کا میدان ہے، لہذا ہمارا رخ اور تمام امت کا رخ، قیامت تک آنے والے لوگوں کا رخ عاشورہ کی طرف موڑا گیا ہے، کربلا کی طرف موڑا گیا ہے۔ وہ ائمہ کہ اگر اپنی طرف بھی لوگوں کو بلاتے، اپنی طرف لوگوں کو کہتے ہمارے مزاروں پر آؤ، تو کوئی مشکل نہیں تھی، چونکہ وہ بھی معصوم ہیں، چونکہ وہ بھی امام ہیں۔ لیکن اس کے باوجود تمام معصومین نے مختلف تعبیروں کے ذریعے، مختلف الفاظ کے ذریعے، عبارتوں کے ذریعے عاشورہ کو مرکز امت قرار دیا۔ چند روایات اس سلسلے کی آپ کی خدمت میں عرض ہو رہی تھی۔ موضوع کی تکمیل کے لیے جو
چاند ایک اور ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیے محمد۔ یہ روایت بھی حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ کتاب کامل الزیارات ابن قولوی کی، اس کے صفحہ 269 پر 269 اس پر امام علیہ السلام نے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ روایت کا ایک جملہ ہے، البتہ یہ روایت مفصل ہے، اس سے آگے بھی ہے، لیکن ایک جملہ جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے وہ یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ زورو کربلا، کربلا کی زیارت کو جاؤ۔ زورو کربلا ولا تقطعوہ، اور زیارت کو ترک نہیں کرنا، قطع نہیں کرنا، زیارت کو چھوڑنا نہیں، اس طرح سے کہ یوں نہیں کہ سب ایک ہی سال جا کے ہو اور پھر چھوڑ دو۔ ترتیب ہونی چاہیے خاندانوں میں، محلوں میں، مومنین میں، کہ ایک طبقہ جائے، یہ زیارت کو لوٹے، دوسرا طبقہ ان کے بعد جائے، وہ جب لوٹ کر آئے تیسرا طبقہ، تاکہ تسلسل زیارت کا ختم نہ ہو۔ عاشورہ اور اربعین میں سب چلے جائیں لیکن باقی سال میں کوئی نہ جائے۔ سال بھر زیارت کرو کربلا کی۔ بعض دنوں کو اگرچہ اہمیت دی گئی ہے، جیسے اربعین ہے، جیسے عرفہ ہے، جیسے عاشورہ ہے، ان دنوں کے اندر زیادہ تاکید ہے، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ سال بھر کربلا کی زیارت کرو، ہرگز قطع نہ کرنا، اسے چھوڑنا نہیں، ترک نہ کرنا۔ فَإِنَّ خَيْرَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ زَمِنَتْهُ، اس لیے کہ انبیاء کی نسل اور انبیاء کی ذریت میں سے خیر الذریہ، بہترین اولاد کربلا کے اندر موجود ہے۔ خیر ذریت انبیاء کربلا کے اندر موجود ہے۔ قرآن کے اندر ایک تفسیر ہے اور ایک تعویل ہے۔ قرآن کے دو کام ہیں، علماء کرام جو کتابیں بھی لکھی ہیں، میں اشارہ کرتا چلوں، اگرچہ موضوع تھوڑا طالب علمانہ موضوع ہے۔ تفسیر قرآن اور تعویل قرآن۔ تعویل کا عام معنی رائج اردو کے اندر یا کتابوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اصل سے پھیر کر مطلب کو ہٹا کے ظاہر کے خلاف معنی کرنا، یہ اردو میں رائج تعویل کا یہ معنی ہے۔ لیکن حقیقت میں قرآن کے اندر جو تعویل کا لفظ آیا ہے کہ خداوند نے فرمایا قرآن کے اندر محکمات ہیں اور متشابہات، اور متشابہات کی بعض لوگ جن کے دلوں میں گمراہی ہے وہ متشابہات کی تعویل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ان کی تعویل کا انہیں علم نہیں ہے، یہ علم فقط خدا کی ذات کو ہے۔ لا یعلمون تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ یہ تعویل قرآن کی جس کا اللہ کو علم ہے اور راسخین در علم کو علم ہے اس تعویل کا، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کے ظاہر کو اپنی حقیقت سے ہٹا کر معنی کرے تو یہ تعویل ہے، اگر ظاہر کے مطابق معنی کرے تو یہ تفسیر ہے۔
بلکہ تعویل تفسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان الفاظ کے ذریعے قرآن کے معانی تک پہنچ گئے الفاظ کی مدد سے. جس طرح ہم ایک دوسرے کے سامنے بھی میں گفتگو کر رہا ہوں تو میرے جو مافِ ضمیر میں ہے وہ میرے الفاظ کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہا ہے، اور انہی لفظوں کی مدد سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا معنی آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس کو تفسیر کہتے ہیں. الفاظ کے ظاہری معانی کو سمجھنا ان کو تفسیر کہتے ہیں. تعویل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مطلب ہمارے پاس ہو، ہاتھ آئے، ہمیں سمجھ میں آئے، یہ ظاہری معنی بنتا ہے، لیکن اس کی ایک حقیقت بھی ہے پیچھے، اس کی ایک بنیاد بھی ہے پیچھے. اس مطلب کو، اس معنی کو اپنی حقیقت اور بنیاد کی طرف لوٹانے کو تعویل کہتے ہیں. قرآن کے جتنے معانی ہیں، آیات قرآن کی تفسیر ہے، الفاظ کے تحت معانی ہے، ان معانی کے پیچھے حقائق ہے، ان معانی کے پیچھے بنیادیں ہیں. ان حقائق تک ان معانی کو پہنچانا اسے تعویل کہتے ہیں. لہذا قرآن کی تفسیر میں دو طرح کی روایات ائمہ اطہار سے ہم تک پہنچی ہیں. کچھ روایات قرآن کی تفسیر کر رہی ہیں اور کچھ روایات تفسیر نہیں کر رہی بلکہ تعویل بیان کر رہی ہیں. یعنی ان آیات کا معنی نہیں کر رہی بلکہ معنی کو اس کے اصل اور بنیاد کی طرف لوٹا رہی ہیں. مثلا قرآن مجید میں آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم، خدا سے صراط مستقیم مانگو، ہدایت مانگو صراط مستقیم پر. بعض اس میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں. کیا معنی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کا؟ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ. یہ کس نے کہا ہے اہدنا کا معنی قائم رکھنا ہے؟ اہدنا کا مطلب یعنی ہمیں صراط مستقیم بتا، نہ کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں ہمیں قائم رکھ یعنی جس پر جا رہے ہیں یہی سیدھا ہے اور ادھر ہی قائم رکھ، اور اسی لیے خدا نے ادھر ہی قائم رکھا ہوا ہے. اصلی راستہ ملتا نہیں ہے. جیسے آپ ایک گلی میں نکل رہے غلط لاہور میں آئے، کوئی باہر سے مہمان آئے، غلط سڑک پر نکل جائے اور پھر خدا سے دعا مانگے کہ یہ جس پر میں جا رہا ہوں یہی صحیح راستہ ہے، مجھے اسی پر قائم رکھ، تو خدا کہے گا ٹھیک ہے واگا تک تم اسی پر قائم ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، بتا، ہدایت کر میری. سیدھے راستے کا معنی تفسیر کرے صراط مستقیم کی، اس کا معنی ہے سیدھا راستہ. لیکن تعویل کی ائمہ نے کیا فرمایا کہ خدا کی قسم ہم صراط مستقیم ہیں. یہ صراط مستقیم کا معنی نہیں ہے بلکہ صراط مستقیم کی حقیقت ہے. معنی اس کا وہی سیدھا راستہ ہے، لیکن سیدھا راستہ ایک معنی ہے، ہر معنی کی ایک حقیقت ہوتی ہے. ائمہ اطہار نے اس کی حقیقت بھی بیان کر دی. یا مثلا قرآن میں آیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، کاٹو نہیں اس کو. چھریاں لے کر اللہ کی رسی کو تبرک کے طور پر، چونکہ ہمیں ہمیشہ جس چیز کو دیکھتے ہیں کوشش ہوتی ہے کہ ایک نہ ایک ٹکڑا وہاں سے اٹھا لے آئے. اب تو ذریعہ بدل دی گئی ہیں بعض مزاروں کی. پہلے عراق کے اندر صدامی حکومت کے زمانے میں کاظمین کی زری دیکھی ہوگی آپ نے، بعض جو گئے ہوں گے، کہ وہ ٹوٹی پھوٹی ہوئی زری تھی. وہ حیران ہوتا تھا انسان کی یہ اتنی مضبوط زری چاندی کی بنی ہوئی، اتنی خوبصورت اچھی، یہ کیسے ٹوٹ کیسے گئی ہے؟ وہ تبرک کے طور پر لوگوں نے کاٹ کر اتار لی وہاں سے. ظاہر ہے وہ لوہے کی یہ چاندی کی زری ہاتھ سے ناخنوں سے نہیں ٹوٹتی، باقاعدہ ارا لے کر کاٹ کے اس کو گھر لے آئے. اچھا ہے یہ ائمہ کے زمانے میں نہیں تھے، ورنہ تو کپڑے بھی ائمہ کے پھاڑ کے لے آتے. یہ امام فرماتے ہیں کہ حبل خدا، حبل اللہ، اس کا معنی اللہ کی رسی ہے، یعنی ایسی چیز جو آپ کو خدا سے متصل کر دے. امام علیہ السلام سے شخص نے پوچھا یہ حبل خدا کیا ہے؟ فرمایا نحن حبل اللہ، ہم اللہ کی رسی ہیں.
ہم اللہ کی رسی ہیں. یہ حبل اللہ کی تفسیر نہیں ہے بلکہ حبل اللہ کی تعویل ہے. اور یہ تعویل کون جانتا ہے؟ یا اللہ جانتا ہے یا راسخین در علم جانتے ہیں، جن کو خدا نے اپنا علم دے دیا ہے وہی جانتے ہیں. کسی اور کو یہ تعویل کا حق نہیں ہوتا. یہ اس لیے عرض کیا کہ ابھی جو روایت آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں اسے اس باب سے معصوم نے بیان فرمایا ہے، لیکن اصل مقصد یہی تھا کہ کربلا کی اہمیت امت کے سامنے روشن ہو، کربلا کو مرکزیت ملے، کربلا محور بن جائے، تمام بشریت کا، مسلمانوں کا و بالخصوص پیروان اہل بیت کا محور بن جائے. اس حدیث میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں شاطئ الوادی الایمن، قرآن کریم میں ہے نا، شاطئ الوادی الایمن، وادی ایمن کی کنارہ. کون سا کنارہ؟ جہاں پر خداوند نے حضرت مریم کو کہا تھا شاطئ وادی ایمن. وادی ایمن کے کونے پہ چلی جاؤ، کنارے پہ چلی جاؤ، اس طرف چلی جاؤ تم. اس شاطئ وادی ایمن میں امام فرماتے الذی ذکرہ اللہ فی القرآن، یہ جو قرآن کے اندر خدا نے وادی ایمن کے کنارے کا ذکر کیا ہے، یہ وادی ایمن کون ہے؟ فرمایا هو الفرات والبقعۃ المبارکہ ہی کربلا. یعنی صرف مریم کو نہیں کہا گیا وادی ایمن کے کنارے کی طرف چلی جاؤ، بلکہ پوری امت کو اللہ نے کہا کہ جو وادی ایمن کے کنارے پہ چلے جاؤ. اور وہ وادی ایمن کون سی، اس کا کنارہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ کربلا میں بنا ہوا مزار ہے. ساری امت کو کہا وہاں جاؤ تم. روایت دیگر پڑھیں لیکن اس کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں آپ. امام الباقر علیہ السلام امام پنجم فرماتے ہیں، توجہ فرمائیں، لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین علیہ السلام من الفضل لماتوا شوقا. اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ زیارت قبر حسین کی فضیلت کیا ہے، شوق سے مر جاتے. شوق زیارت سید الشہداء میں مر جاتے اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ فضیلت کیا ہے زیارت قبر حسین کی. امام باقر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اگر امام سجاد کی زیارت کا فضل آپ کو معلوم ہو جائے تو شوق سے مر جائیں گے. یہ نہیں کہا، اپنے والد کا نہیں کہا، رسول اللہ کا نہیں کہا، امیر المومنین کا نہیں کہا، بلکہ فقط سید الشہداء کا کہا کہ اگر دنیا کو معلوم ہو جائے، ناس اس میں شیعہ کا بھی لفظ نہیں ہے، مسلمان کا بھی لفظ نہیں ہے، ناس، اگر یہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ زیارت قبر حسین میں کیا فضیلت و کیا عظمت ہے، شوق سے مر جاتے انسان. یہاں پر روایت دیگر ہے، اس روایت میں دوسری زیارتوں کا بھی ساتھ تذکرہ ہے، لیکن اس میں بھی محور زیارت سید الشہداء ہے. یعنی زیارت رسول اللہ کا بھی ذکر ہے، دیگر ائمہ کی زیارت کا، لیکن محور خصوصیت کے ساتھ سید الشہداء کی زیارت ہے. زیارت ہو یہ امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت بھی. زیارت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و زیارت قبور الشہداء، رسول اللہ کی زیارت کرنا اور شہداء کی زیارت کرنا، و زیارت قبر الحسین ابن علی علیہ السلام تعدل حجتا مبرورا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. شہداء کی قبروں کی زیارت کرنا، رسول اللہ کی قبر کی زیارت کرنا، اور خصوصاً سید الشہداء حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کرنا،
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی انسان رسول اللہ کی معیت میں مقبول حج انجام دے. حج تنہا بھی کر کے آئے انسان بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی سعادت ہے. البتہ حج کر کے آئے، چکر کاٹ کے نہ آئے، چائنا کے تبرکات کے لیے نہ جائے، حج کر کے آئے، حج ابراہیمی کر کے آئے. اگر تنہا بھی کر کے آئے بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اگر یہ حج رسول اللہ کی معیت میں ہو، رسول اللہ کی امامت میں اگر کوئی حج ہو، اس حج کے برابر کوئی اور چیز نہیں ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ زیارت سید الشہداء پہ جاؤ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے رسول اللہ کے ساتھ اور ان کی امامت میں حج کیا ہے. توجہ فرمائیے، یہ روایت یہ بہت خوبصورت روایت ہے. یہ بھی ان حمران ایک صحابی کا نام ہے، حضرت امام صادق حضرت امام باقر علیہ السلام کے صحابی کا نام ہے. ان حمران قال زرت قبر الحسین علیہ السلام. حمران کہتے ہیں کہ میں زیارت سید الشہداء پر مشرف ہوا، زیارت کر کے جب لوٹا، فلما قدمت، جب میں آگے گیا تو جاءنی ابو جعفر محمد ابن علی علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی. فقال علیہ السلام، اس روایت کا وہ ایک حصہ بیچ میں چھوڑ دیا ہے. امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے فرمایا ابشر یا حمران، ایک بشارت دیتا ہوں تجھے اے حمران، فمن زار قبور الشہداء آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ یہاں وہ نام لینے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ حسین علیہ السلام کی زیارت ہی کر کے آیا تھا، لہذا یہاں نام نہیں لیا گیا چونکہ وہ تھا ہی وہیں پر. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حمران، میں تجھے بشارت دیتا ہوں، اگر کوئی شخص آل رسول کے شہداء یعنی سید الشہداء کی زیارت کو جائے اور اس زیارت سے اس کی مراد فقط تقرب خدا ہو، زیارت سے مراد فقط یرید اللہ بذالک وصلۃ نبیہ، فقط خدا تک رسائی اور نبی خدا تک رسائی اگر اس کا مقصد ہو، خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. جو زیارت حسین ابن علی کرے گا، زیارت کر کے جب باہر نکلتا ہے تو اس طرح سے ہوگا، اس دن کی طرح ہوگا، گناہوں سے پاک صاف ہوگا جس دن اس کو اپنی ماں نے جنم دیا ہے. جس دن اس کو اپنی ماں نے گناہوں سے پاک جس طرح جنم دیا تھا، بقعہ حسین سے جب باہر آئے گا اس طرح سے پاک اور صاف ہوگا. اور یہی روایت اینن کعبہ کے بارے میں ہے کہ انسان حج پہ جاتا ہے، حج سے فارغ ہونے کے بعد ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے متولد ہوا ہے. حج ایک جنم ہے، جنم، نیا جنم. ایک خودخواہ انسان جاتا ہے، خدا پرست بن کر آتا ہے. حج، حقیقی حج یہ ہے. امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، حج پر جانے کے لیے امام سے ملا، جا کر کہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، آپ مجھے کچھ نصیحتیں، کچھ ہدایتیں فرمائیں کہ کیسے حج کروں. امام علیہ السلام نے ابتدا سے اس کو بتانا شروع کیا کہ گھر سے نکلنے سے ہی فرمایا کہ جب گھر سے نکلے تو اس طرح اس شخص کی طرح گھر سے نکل جسے لوٹ کر نہیں آنا. جب گھر سے نکلتا ہے تو اس شخص کی طرح نیت کر کے جا جسے لوٹ کر
نہیں آنا۔ اسی زمرے میں ایک یادگار واقعہ و مطلب بھی ہے۔ ہمارے استاد معظم حضرت ایت اللہ حسن زادہ آملی دامہ ظلہ العالی بہت ترجمان استاد ہیں، بہت ہی عزیز و عظیم استاد، خداوند تبارک تعالیٰ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ یہ عظیم سرمائے ہیں تشیع کے جو مجہول اور پنہان ہیں، بہت بزرگوار ہستیاں ہیں، ضرورت ہے ان کی معرفت کی، لیکن ایک فرصت چاہیے، ایک مناسبت چاہیے ان کے تعارف کے لیے۔ حضرت استاد حسن زادہ آملی کے پاس ایک طالب علم آیا جو حج پہ جانا چاہ رہا تھا، ان کا شاگرد حاضر ہو کر، چونکہ رسم ہے حوضے میں کہ اپنے استاد سے ملتے ہیں، وداع کرتے ہیں، اذن لیتے ہیں، یہ ایک اچھا حوضے کا نظام ہے کہ وہاں پر استاد شاگرد کا رابطہ بڑا وسیق و معنوی رابطہ ہوتا ہے، صرف وہ تنخواہ دار ٹیچر کی طرح نہیں ہوتے کہ ہم نے اتنا پڑھانا ہے باقی جاؤ تم۔ بعض اساتید بڑے شفیق و بڑے مہربان، یہ انہی اساتید میں سے ہیں۔ شاگرد ان کا آیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، آپ سے رخصت لینے کے لیے، اذن لینے کے لیے، اور مجھے کوئی نصیحت بھی فرمائیں، دعا بھی کریں۔ جناب استاد نے اس کے لیے دعا یہ کی کہ خدا آپ کو واپس لے کر نہ آئے۔ اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں دعا کرانے آیا تھا، یہ تو بد دعا کر دی انہوں نے، تو دعا لینے آیا تھا، یہ کیا کہہ دیا؟ حضرت استاد نے دیکھا کہ اس کے چہرے کی رنگت بتا رہی ہے کہ مطلب پھنس گیا اس کے گلے میں، حل نہیں ہو رہا۔ وضاحت کی فوراً، مقصود یہ ہے کہ جیسا تو جا رہا ہے، جو جا رہا ہے یہ نہ آئے، کوئی اور آئے وہاں سے، جا کوئی اور رہا ہے واپس کوئی اور آئے۔ عزیزان، یہاں حاجیوں سے لوگ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ جیسے جاتے ہیں اسے ڈبل ہو کر آتے ہیں، جو جاتے ہیں وہی لوٹتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہو کر لوٹتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے اس شخص کو فرمایا کہ اس طرح سے حج کی تیاری کر، اس شخص کی طرح جس کو لوٹ کر نہیں آنا۔ حج ہجرت ہے خدا کی جانب، بدل کر آؤ، شخصیت بدل جائے، تم بدل جاؤ، تمہارا ذہن بدل جائے، تمہارا کلچر بدل جائے، تمہارے آداب بدل جائیں۔ نہ کہ فقط تبدیلی یہ آئے کہ حاجی کا ٹائٹل چڑھ جائے اوپر، تبدیلی آئے، تمہارے اندر تبدیلی آئے، سب کچھ بدل جائے۔ اور یہی جملہ امام علیہ السلام کربلا کے بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص کربلا جاتا ہے، جنم جدید یعنی انسان کے اندر شخصیت نئی پیدا ہوتی ہے، نیا راستہ انسان کو ملتا ہے۔ کربلا جانا جدید جنم ہے، نیا جنم ہے۔ ایک معمولی سا انسان ثواب کی خاطر جانے والا جب کربلا جاتا ہے، وہاں جا کر حقیقت کربلا کو دیکھتا ہے، پیغام کربلا کو سمجھتا ہے، جب لوٹ کر آتا ہے یہ وہ نہیں ہوتا جو گیا تھا۔ موسیٰ سے ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ موسیٰ جب طور پر گئے، قرآن میں لکھا ہے نا واقعہ کہ موسیٰ شعیب کے ہاں گئے، حضرت شعیب کی بیٹی سے شادی کی، پھر اس کے بعد واپس لوٹ کر آ رہے تھے اپنے علاقے میں مدین سے، تو راستے میں زوجہ تھکی ہوئی تھی، بعض روایات میں کہ بیمار بھی تھی۔ انہوں نے زوجہ کو بٹھایا اور پہاڑی پر انہیں آگ نظر آئی، کہا کہ میں جاتا ہوں وہاں، شاید کسی کا خیمہ ہو، کسی کی کوئی آبادی ہو، گھر ہو، اگر کچھ پکا ہوا تو وہ لے آؤں گا، ورنہ آگ لے آؤں گا، خود کچھ بنا لیں گے۔ انی آنست نارن، میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، میں جاتا ہوں ایک قبض، ایک اقتباس وہاں سے آگ کا لے آؤں، انگارہ لے آؤں۔ جب وہاں پر پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ۔ آپ آئے ہیں ایک وادی مقدس میں، توجہ فرمانا اس کو۔ موسیٰ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ آگ نہیں، ماجرا کچھ اور ہے۔ جو قریب ہوئے آگ کے آواز آئی، انی انا اللہ، اے موسیٰ یہ میں ہوں، میں تیرا رب ہوں۔ موسیٰ گئے کس لیے تھے؟ حاجت پوری کرنے کے لیے۔ حاجت کیا تھی؟ کھانا، پانی، خوراک۔
کہ زوجہ کے لیے اور اپنے لیے کھانا فراہم کرے، آگ دیکھی تھی، اور خدا اسی طرح بلاتا ہے، آگ کا شعلہ اور شرر دکھا کر بلا کر وہاں خود بیٹھا ہوتا ہے، وہاں خود خدا موجود ہے۔ موسیٰ کو کہا کہ یہ آگ صرف تجھے یہاں بلانے کے لیے تھی، یہ آگ تجھے ان سے دور کرنے کے لیے تھی تاکہ تو یہاں آ جائے۔ جب یہاں آ گیا، اب موسیٰ اور خدا کی بات ہو رہی ہے۔ موسیٰ ہم نے آپ کو کسی اور مقصد کے لیے بلایا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ کہا یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ عصا ہے۔ کیا کرتے ہو؟ اسے بھیڑے چراتے ہیں، اس سے بکریوں کو درختوں کے پتے کھلاتے ہیں، اور کیا کرتے ہو؟ اس کا سہارا لیتے ہیں، اس کے اندر اور تھوڑے بہت فائدے ہیں۔ کہا ذرا اس کو پھینکو، تو موسیٰ نے پھینکا، کیا بن گیا؟ وہ اژدہا بن گیا۔ موسیٰ کو تعجب ہوا کیونکہ معمولی سی لاٹھی اژدہا بن گئی۔ کہا ابھی ہاتھ نکالو موسیٰ، اپنے پیراہن سے ہاتھ باہر نکالو۔ موسیٰ نے جو ہاتھ نکالا تو وہ کیا تھا؟ ید بیضا، ایک چمکتا ہوا ہاتھ تھا۔ موسیٰ حیران ہوئے، پروردگارا ماجرا کیا ہے؟ اے موسیٰ آج سے آپ ہمارے نبی ہو گئے ہو۔ ایک شوہر گیا تھا اپنی گھریلو ضرورت پوری کرنے کے لیے، لیکن واپس لوٹا امت کا راہبر بن کر۔ موسیٰ سے آج ضرور کوئی بات ہوئی ہے، جاتے میں قدم اور تھے، آتے میں قدم اور۔ عزیزان، کربلا ہمیں بلایا گیا ہے، ہر چیز کے نام لے کر بلایا گیا ہے۔ جاؤ، کس لیے جاؤ؟ نہ جیسے آئے ہو ویسے لوٹ کر چلے جاؤ، اپنی حاجتیں لے کر آؤ، اپنے مسائل لے کر آؤ، لیکن جب واپس جاؤ گے تو جیسے آئے ہو واپس نہیں جاؤ گے۔ کربلا تبدیل کر کے بھیجے گی، ایک شوہر کو امت کا امام بنا کر بھیجے گی۔ ایک شخص جو صرف گھر کے مسائل سوچتا ہے اور گھر سے باہر کی سوچ ہی نہیں ہے، اس کے دل کے اندر کربلا امت کے درد ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد کہیں نہیں ذکر ملتا کہ موسیٰ زوجہ کے ساتھ بھی کوئی عرصہ گزارا ہو۔ پھر سارا مدت جتنی تھی وہ بنی اسرائیل کے ساتھ، جتنی مدت گزری وہ ساری بنی اسرائیل کے ساتھ گزری۔ کبھی بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا رہے ہیں، کبھی انہیں مانو سلوہ دے رہے ہیں، کبھی ان کو وادی مقدس میں لے جا رہے ہیں، کبھی ان سے حملے کروا رہے ہیں، کبھی اس طرف لے جا رہے ہیں، کبھی اس طرف لے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نجات کے لیے کبھی کدھر لے جاتے، کبھی کدھر لے جاتے۔ ایک دفعہ گزر رہے تھے ایک راستے سے، چونٹی نے، وہ سردار چونٹی، بڑی چونٹی جو تھی، اس نے دوسری چونٹیوں کو کہا کہ یہ خبردار رہو کہ یہ موسیٰ کی قوم ہے، معلوم نہیں کیا کرتے ہیں، کبھی ادھر آتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، ان سے بچنا، اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ موسیٰ نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ چونٹیوں کا خیال رکھنا، انہیں مسلنا نہیں ہے، چونکہ ہر راستے میں چونٹیاں ہوتی ہیں۔ اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام نے دل میں یہ سوچا کہ پروردگارہ اس مخلوق کو پیدا کیوں کیا ہے؟ یہ چونٹی حقیر سی، پاؤں تلے بیچاری مسل جاتی ہے، جان بھی اپنی نہیں بچا سکتی۔ تو خدا نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے چونٹی بھی یہی پوچھ رہی تھی کہ یہ موسیٰ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ یہ ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ کہا تھوڑی دیر پہلے وہ بھی یہی پوچھ رہی تھی۔ پھر ساری امت موسیٰ کی ساری عمر موسیٰ کی امت کے اندر گزری۔ کربلا وہ طور ہے جہاں پر معمولی انسان کو بلایا جاتا ہے، اسے موسیٰ بنا کر واپس کیا جاتا ہے۔ صرف حاجت روائی کے لیے نہیں بلایا جاتا، صرف گھریلو مشکلات حل کرنے کے لیے نہیں بلایا جاتا، امت کی مشکلات حل کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، دین کی مشکلات حل کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ کربلا میں سبھی گئے، زیارت کو سبھی جاتے ہیں۔ نجف میں علماء کا ایک اچھی سنت تھی، ہر ہفتے جمعرات کو یعنی شب جمعہ کو کربلا جاتے تھے پیدل۔ نجف سے کربلا علماء نجف پیدل جاتے تھے، اور ابھی بھی جاتے ہیں، اس وقت بھی جاتے تھے۔ سبھی نجف گئے، لیکن کربلا سے کیا لے کر آئے؟ کسی نے اجتہاد مانگا، کسی نے فقاہت مانگی، کسی نے عمر دراز مانگی، کسی نے شفا مانگی، کسی نے اولاد مانگی، کسی نے شاگرد مانگے، کسی نے کتاب مانگی۔ جس نے جو مانگا کربلا سے، کربلا نے اسے دے دیا۔ لیکن ایک فقی ایسا گیا جس نے کربلا سے امت کی نجات مانگی، خدا نے اس کو امت کا رہبر بنا دیا۔ اے ہماری دیر سے گا
اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں ما ہرچ داریم از سید الشہداء داریم، جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ کربلا اور سید الشہداء کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ ہم نے وہاں سے لیا ہے، بس کربلا اتنا کچھ دے سکتی ہے۔ توجہ فرمائی، ابشر یا حمران، اے حمران میں تجھے مجدہ سناتا ہوں، تجھے نوید سناتا ہوں، تو جو زیارت سید الشہداء سے مشرف ہو کر آیا ہے، تو میں تجھے بتا رہا ہوں کہ جو بھی شہداء آل رسول کی زیارت کو جائے، زیارت کر کے جب وہاں سے لوٹتا ہے، نکلتا ہے، تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے۔ عزیزان، جب ہم پوچھتے ہیں کہ آیا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا، زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، علامتیں ہوتی ہیں، جیسے نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ نماز کی قبولی کی علامت ہے، ائمہ نے بھی بیان فرمائی، قرآن نے بھی، علماء بھی بیان فرماتے ہیں، نماز کی قبولی کی علامت ہے، اور وہ یہ ہے جس طرح ابھی بجلی چلی جاتی ہے، آپ جنریٹر آن کرتے ہیں، پھر شک کریں جنریٹر آن ہوا یا نہیں ہوا، تو آیا اس کے لیے قیامت کا انتظار کریں کہ قیامت میں پتہ چلے گا کہ جنریٹر آن ہوا یا نہیں ہوا، یا ادھر ہی ایک علامت ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے آن ہوا یا نہیں ہوا؟ کیا ہے علامت؟ لائٹ آن ہو جائے گی، یہی ہے نا۔ بہت سارے کام دنیا میں ہم کرتے ہیں، مثلا آپ گئے ڈاکٹر کے پاس، دوا لی، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ دوا اثر کرے گی یا نہیں کرے گی، اس نے اثر کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہ بیماری اگر ٹھیک ہو گئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اثر کیا ہے، اگر ٹھیک نہیں ہوئے تو اس نے اثر نہیں کیا۔ یہ نہ کہو کہ موت کے بعد پتہ چلے گا کہ دوا نے اثر کیا یا نہیں کیا۔ عبادتیں بھی ادھر ہی اثر کرتی ہیں، مرنے سے پہلے۔ آیا نماز، یہ پڑھنے والوں کی بات ہو رہی ہے جو پڑھتے ہیں نماز، چونکہ قبول انہی کی ہوتی ہے نا، انہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے قبول کیا کروانی۔ آیا نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ قرآن کہتے ہیں ہم علامت بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں، یہی پتہ چل جائے گا، موت کے بعد نہیں، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اگر نماز پڑھی ہے تو نماز کا اثر ہے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز فحشاء و منکرات سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھی ہے تو دوسری نماز کے وقفے تک اگر بیچ میں کوئی منکر انجام نہیں دیا تو یہ قبول ہو گئی ہے۔ اگر دو نمازوں کے وقفے کے دوران کچھ کر دیا ہے یہ نماز قبول نہیں ہوئی۔ اس کو تکرار کرو۔ البتہ فقہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن روح نماز کہتی ہے یہ نماز ادا نہیں ہوئی۔ اسی طرح آیا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ آسان علامت ہے اس کی، آپ یہ دیکھو کہ نئی شخصیت کا جنم ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر نئی شخصیت کا جنم ہو گیا تو آپ کا حج قبول ہو گیا ہے۔ زیارت قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ زیارت قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اگر اپنے اندر نئی شخصیت کے جنم کا احساس کرتے ہو تو زیارت قبول ہو گئی ہے، ورنہ جیسے گئے تھے ویسے لوٹ کر آ گئے، زیارت قبول نہیں ہوئی ہے۔ کربلا انسان کو بدلتی ہے، عاشورہ انسان کو بدلتا ہے، کہ یہ مکتب کی خصوصیت ہے۔ مکتب کہتے ہی اس میں جو انسان کو بدل دے، جس کو انسان بدل دے وہ مکتب نہیں ہوتا، جو انسان کو بدل دے وہ، اسی لیے مکتب کی ضرورت ہے۔ بعض روایات کا مضمون تقریباً قریب ہے انہی کے جن کو پڑھ چکے ہیں، لہذا میں ان روایات کو چھوڑتا ہوں جو قریب ہیں، جن کے معنی جو نئے مضمون کی روایات ہیں میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یہ روایت حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ کتاب مستدرک الوسائل جلد دہم صفحہ 311۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام زیارت قبر الحسین ابن علی علیہ السلام من افضل ما یکون من الاعمال،
زیارت قبر حسین تمام اعمال سے افضل عمل ہے، تمام اعمال سے افضل عمل ہے۔ لیکن یہ وضاحت کرتا چلوں، ائمہ نے ہر چیز عرض کیا، واضح بیان کی ہے، ہم نے کچھ کو لیا کچھ کو نہیں لیا۔ اس طرح کی دینداری کو قرآن نے بھی مذمت کی ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، بعض کو لینا و بعض کو چھوڑ دینا۔ یہ دین کو بوفا دین جو ہے، دین کی ایک شکل کا نام ہے بوفا، بوفا لگاتے ہیں نا بوفے، اس میں مختلف چیزیں بنا کے پکا کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کل تو مجالس میں بھی یہ ہونا، پہلے ولیمے میں ہوتا تھا، ابھی مجالس میں بھی شروع ہو گیا ہے۔ ملا جب مجلس کرتے ہیں، ملا جو دوسری مجلس میں وضاحت ہو رہی ہے، یعنی بڑے وڈیرے سرمایہ دار جاگیردار جو مجلس کو اپنی دولت کے اظہار کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مجلس کر کے پھر اعلان کرتے ہیں کہ اس دفعہ کی مجلس پہ اتنا خرچہ ہوا ہمارا۔ پھر غریب کدھر جائے گا؟ غریب تو مجلس نہیں کرا سکے گا اگر آپ نے لاکھوں کی مجلس کرائی ہے۔ درالی کی یہ مجلس ہر ایک نے کروانی ہے، ہر ایک نے اس میں شرکت کرنی ہے۔ بوفا یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ پکا کے رکھ دیا، اس میں شوگر والے بھی جاتے ہیں، اس میں بلڈ پریشر والے بھی جاتے ہیں، ویجیٹیرین بھی جاتے ہیں، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے نا، اس میں بچے بھی جاتے ہیں، اس میں بوڑھے بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، اس میں مختلف قسم کے کول ڈرنک رکھے ہوتے ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہوتا ہے۔ ہر ایک اپنی پسند کی چیز وہاں سے اٹھا کے کھا لیتا ہے، باقی کو جس کو بریانی پسند ہے بریانی کھا لیتا ہے، جس کو کباب پسند ہے وہ کباب کھا لیتا ہے، جس کو چپس پسند ہے وہ چپس کھا لیتا ہے، سب کچھ وہاں موجود ہوتا ہے، ہوٹلوں میں بھی ہے۔ اور آہستہ آہستہ یہ اسلامی سنتوں میں سے ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے کیک کاٹنا ہے، پہلے اپنے کیک کاٹتے تھے، اب ائمہ کی ولادت کے بھی کیک کاٹتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، برتھ ڈے ائمہ کی۔ جو ائمہ نے کیا وہ نہیں کرنا۔ یہ بعضوں نے دین کو بھی بوفا بنایا ہوا ہے، دین میں گئے دیکھا ادھر عبادتیں پڑھی ہیں، ادھر زیارتیں پڑھی ہیں، ادھر عزاداریاں پڑھی ہیں، ادھر درس پڑھا، ادھر فقہ پڑھا، ادھر اخلاق پڑھا، ادھر عقیدہ پڑھا ہے، ادھر سیاست پڑھی ہے، ادھر اجتماعیت پڑھی ہے، ادھر فلاں کام پڑھا ہے، معیشت پڑھی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں دین کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہم سے سب نہیں ہوتا ہے یہ، لہذا کسی نے تسبیح اٹھا لی، کسی نے دعا اٹھا لی، کسی نے عبادت اٹھا لی، کسی نے زیارت اٹھا لی، کسی نے عزاداری اٹھا لی، اور جو پسند نہیں ہے اس کو وہیں چھوڑ دی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کام تو صرف ماتم کرنا ہے، ہم نے نماز نہیں پڑھنی۔ کسی زمانے میں یہ سب ایک ہی مجموعہ سمجھا جاتا تھا، ماتم، سوز، مجلس، مصائب، فضائل، یہ سب سلام، زیارت وغیرہ یہ سب مجلس کہلاتی تھی۔ لیکن ابھی ماتمی گروپ بالکل الگ ہو گیا ہے، وہ آتا تقریر میں بھی نہیں آتا، ذاکر کو بھی نہیں سنتا، وہ اس وقت تک باہر بیٹھے رہتے ہیں جیسے ممنوع کوئی کام اندر ہو رہا ہے۔ اور جو مجلس سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ ماتم میں کھڑے نہیں ہوتے۔ وہ یہی بوفا ہوتا ہے نا، اپنی پسند کی چیز لے لو، جو پسند نہیں آئی اسے، عبادت لے لو، سیاست چھوڑ دو، معاد لے لو، معاش چھوڑ دو، انفرادی چیزیں لے لو، اجتماعی چیزیں، مگر حق دیا کسی نے آپ کو اس طرح سے، خود دین خدا کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کرو، اس کے ڈونگے بناؤ، اس کی ڈشیں بناؤ، اور جو پسند ہے وہ کھاؤ، جو نہیں پسند وہ چھوڑ دو۔ قرآن نے فرمایا یہ یہود کی روش تھی، یہود نے اس طرح کیا، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اے خدایا ہم بعض لیں گے بعض کو نہیں لیں گے۔ خدا نے فرمایا کہ یہ بعض ہوتا ہی نہیں ہے، یا پورا لو یا سارا جائے گا ہاتھ سے۔ دین ہے یہ ایک ایسی چیز وابستہ ہے ایک دوسرے سے، جس طرح قرآن اور اطرت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر قرآن لے لو اہل بیت چھوڑ دو تو قرآن بھی ہاتھ سے چلا جائے گا، بے شک رٹا لگا لو، اور اگر اہل بیت لے لو قرآن چھوڑ دو تو اہل بیت بھی ہاتھ سے چلے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ نہیں کہ یہاں پر انتخاب کرو جی ہم نے یہ لے لیا اس کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے وہ لے لیا ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ یہ دین نہیں اپنانا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، یا سب لو یا سب چھوڑ دو، یہ بیچ میں شتر مرغ نہیں بنو۔
شتر مرغ جو نہ مرغ ہوتا ہے نہ شتر ہوتا ہے، اگرچہ نام دونوں رکھے ہوئے اس نے اپنے۔ روایت میں ہے کہ جتنے جانور ہیں یہ سب انسانی صفات کا تجسم ہیں، جتنے بھی جانور ہیں یہ سارے انسانی صفات کا تجسم ہے۔ مختلف صفات ہیں، چوری ایک صفت ہے، دروغ ایک صفت ہے، جھوٹ خیانت ایک صفت ہے، یہ ساری صفات جو انسان کے اندر منفی یا مثبت ہے، ان سب کو خدا نے مجسم کر کے جانور بنا کر انسانوں کی بستی کے آس پاس چھوڑ دیے ہیں۔ یہ کتے، بلیاں، بندر، یہ سارے انسانی صفات کا تجسم ہے۔ جو غیبت کرتا ہے وہ روایت میں ہے وہ بولے نا، جو غیبت کرتا ہے وہ کتے کی طرح ہے، جو چوری کرتا ہے وہ چوہا ہے، چور ہے نا چوہا۔ اگر خواب میں چوہا دیکھو تو یہ نہیں کہنا گھر میں برکت آنے والی ہے، کوئی چور ہے، گھر میں کوئی چور ہے۔ یہ سارے جانور انسانی صفات کا تجسم ہے۔ ان میں گائے ہے، اللہ میاں کی گائے۔ گائے کس چیز کا تجسم ہے؟ سادگی کا، بے وقوفی کا۔ کتنے آسانی سے اس کو سارا دودھ اس کا نکال لیتا ہے اور وہ جگالی کرتی رہتی ہے۔ 4 لاتیں خدا نے اس کو دی ہیں، اگر باری باری ایک مارے اس کو بیجا نکال دے اس کا، وہ سب کچھ نچوڑ لیتا ہے اس کا، اور پھر بھی دو میں لاتی رہتی ہے، جگالی کرتی رہتی ہے۔ اس لیے اس کو کہا گیا یہ اللہ میاں کی گائے ہے۔ کچھ لوگ شتر مرغ ہیں، شتر مرغ یعنی 2 عنوان انہوں نے بنائے رکھے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں کہو یہ کام کرو کہتے ہیں ہم شتر ہیں، اگر کہو انڈا دو کہتے ہیں شتر ہیں، جب کہتے ہیں سامان اٹھو کہتے ہیں مرغ ہیں۔ ہوتے ہیں نا ایسے، کبھی بھی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، انڈے کے وقت شتر ہوتے ہیں، سامان اٹھانے کے بعد مرغ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسی لیے اپنے آپ کو شتر مرغ بنایا ہوتا ہے۔ یہ شتر مرغی دین چھوڑو، لینا ہے سارا، لو چھوڑنا ہے سارا چھوڑو، تاکہ واضح ہو جائے کس طرف کے لوگ ہو۔ اللہ کے لیے تو واضح ہے، لیکن کچھ کا ارادہ یہ ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دینا اور مومنوں کو دھوکہ دینا۔ اللہ تو دھوکے میں نہیں آتا، لیکن ممکن ہے چند مومنوں کو دھوکہ دے دیں۔ واضح دین اپناؤ، نہ کہ کچھ لینا ہے کچھ چھوڑنا، سارا یکجا لینا ہے۔ اس سارے دین کے اندر ائمہ نے فرمایا ہے، سارا دین اگر لے بوفا والا کام نہ کریں، اس سارے دین کے اندر امام فرماتے ہیں کہ ہر چیز بشرطہا و شروطہا۔ یہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے جسے اسے کہا جاتا ہے حدیث سلسلہ تو ذہب، گولڈن حدیث۔ ذہب سونے کو کہتے ہیں، حدیث سلسلہ تو ذہب، گولڈن حدیث ہے یہ۔ امام رضا علیہ السلام نے یہ حدیث توس میں بیان فرمائی، لوگوں کے سامنے آ کر کہا یہ حدیث ہے لکھو۔ وہاں لکھا ہے کہ چند ہزار انسانوں نے یہ حدیث بیک وقت سنی اور لکھی امام علیہ السلام سے سن کر۔ اس حدیث میں امام نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ حدیث قدسی ہے۔ امام رضا علیہ السلام قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہے، یہ نقل روایت نہیں کر رہے، خداوند سے ڈائریکٹ سن کر بیان کر رہے ہیں کہ ابھی میرے پروردگار نے مجھے کہا ہے کہ آپ اپنی امت کو بتا دو کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، اے لوگو لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخلها امن من عذابی، جو اس قلعے کے اندر آ گیا وہ عذاب و جہنم سے بچ جائے گا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں ولیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا،
امام فرماتے ہیں یہ توحید ہے، لیکن توحید کی بھی شرائط ہیں، توحید کی بھی کچھ شرائط ہیں۔ اگر توحید کو ان شرائط کے ساتھ لیا تو توحید کا اثر ہوگا، اگر شرائط چھوڑ دی توحید لے لی تو یہ توحید کلا نہیں ہے، یہ قوالی کے لیے خوب ہے، یہ اللہ اللہ کرتے ہیں نا قوال بھی، تبلے کی دھن کے لیے خوب ہے، وہ کتنا اللہ اللہ کرتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے مراد اللہ نہیں ہوتی، اللہ صرف دھن ہوتی ہے، یعنی یہ لفظ ادا کیسے ہو۔ امام فرماتے ہیں شرائط و شروط ہیں ہر چیز کی، جس چیز کو لینا ہے بشارت ہوا اس کو پلے باندھ لیں۔ اس حدیث کو سارے لکھ کے اپنے گھروں کے اندر لٹکا لیں اردو ترجمے کے ساتھ، میں دوبارہ پڑھتا ہوں، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی۔ امام رضا علیہ السلام سے 4000 سے زیادہ راویوں نے یہ حدیث نقل کی ہے گویا، اور اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خداوند کا فرمانا ہے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی ومن دخلها فقد امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ پھر ساتھ فرمایا ولیکن بشرطها وشروطها وانا من شروطها۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے عزیزان کہ دین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کی شرط و شروط نہ ہو۔ اگر کہا گیا ہے کہ ایک قطرہ غم حسین میں بہو تو جنت واجب ہو جائے گی، تو یہاں پر بھی بشرطها وشروطها، جو قدم کربلا میں پڑا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، بشرطها وشروطها۔ یہ نو کہ وہ قدم صدام کا ہو، صدام بھی تو جاتا تھا کربلا، کتنی فوٹو ہیں اس کے کربلا میں زری کے ساتھ جوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے۔ بشرطها وشروطها۔ زیارت سید الشہداء کی اتنی عظمت ہے کہ جو بھی یہ زیارت انجام دے گویا ماں کے پیٹ سے آج متولد ہوا ہے، بشرطها وشروطها۔ سارا دین بشرطها وشروطها، ہر چیز بشرطها وشروطها، اور ان شروط کو سمجھنا دین شناسی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آدھا دین لے لے اور آدھا چھوڑ دے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی عمر بھر میں ایک آیت پر عمل کرے وہ جنت چلا جائے گا۔ ایک بے نمازی نے کہا کہ میں تو ایک آیت پر پوری عمر میں عمل کیا ہے، کیا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ، کہ میں آج تک نماز کے قریب نہیں گیا، وہ ایک آیت مجھے نجات دے دے گی۔ وہ اس طرح کے بہت سارے ہیں جو دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بشرطها وشروطها۔ کربلا جائیں، کربلا خدا سب کو لے جائیں، لیکن اس طرح کربلا نیت کر کے جائیں کہ خدایا جیسے جا رہے ہیں ویسے لوٹ کر نہ آئیں، شخصیت کا جنم ہو وہاں پر، نئی شخصیت لے کر آئیں، گھریلو مسائل لے کر جائیں، امت کا درد لے کر آئیں۔ جیسے طور پہ موسیٰ گئے تھے، سب کو پتہ بھی چلے کہ بدل گئے ہیں، نہ کہ کہنا پڑے کہ لوگوں آج کے بعد میں بدل گیا ہوں، میں وہ نہیں ہوں جو پہلے تھا، چونکہ پہلے 10 روپے لیتا تھا زیادہ، ابھی 20 روپے زیادہ لوں گا۔ پتہ چلے، سب لوگ کہے آپ بدل گئے ہو، آپ تبدیل ہو گئے ہو، اثر پتہ چلتا ہے اس سے۔ کیوں کربلا میں اتنی تاثیر ہے؟ اس لیے کہ کربلا کی زمین پر ایسا خون گرا ہے جس نے اس کو کیمیا بنا دیا ہے، جس نے اس کو اکسیر بنا دیا ہے۔ یہ مکتب خون کا مکتب ہے، لہو کا مکتب ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ مکتب کربلا مکتب غلبہ خون بر شمشیر ہے۔ یہ مکتب سکھاتا ہے کہ ہمیشہ گولی پر خون غالب آئے گا۔ آج غزہ کے حالات سن کر ہم ڈرتے ہیں، غزہ کا کیا ہوگا، حماس کا کیا ہوگا، فلسطین کا کیا ہوگا۔ اگر حماس نے کربلا کا راستہ اپنایا ہوا ہے انہوں نے، تو پھر شک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ خون گولی پر غالب آ جائے گا، شک نہ کریں اس میں، چونکہ کربلا میں ایسے ہی ہوا۔ کربلا میں خون شمشیر پر غالب آ گیا، خون گولی پر غالب آ جاتا ہے، اور وہ خون بھی کیسا خون؟ آل رسول کا خون۔
اور آل رسول میں بھی ایسا خون، بہت نایاب خون، ایسا خون جو عام طور پہ نہیں گرایا جاتا. کتنے ہی وحشی کیوں نہ ہو، ایسا خون نہیں گراتے. درندوں کے پاس بھی چلے جائیں، وحشیوں کے پاس بھی چلے جائیں، بچوں کو قتل نہیں کرتے، بچوں کو قتل نہیں کرتے. لیکن کربلا میں یہ ظلم بھی ہوا. سید الشہداء جب بالکل تنہا رہ گئی، وطرن موتورا، تنہا خیمے کے قریب آئے اور جناب رباب سے فرمایا، رباب میرے بچے کا کیا حال ہے؟ رباب نے بچہ اٹھا کر حسین کے حوالے کیا. حسین بچے کو لے کر میدان کی طرف روانہ ہوئے. جناب رباب پوچھتی ہیں، میرے بیٹے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ سید الشہداء فرماتے ہیں، سیراب کرنے کے لیے، بچے کی پیاس بجھانے کے لیے. پیاس بجھانے کے لیے لے کر ان اشقیاء کے سامنے آئے. ان سے خطاب کر کے فرمایا، اگر تمہیں کوئی دشمنی ہوگی تو مجھ سے ہوگی. یہ 6 ماہ کا پیاسا بچہ ہے، اسے پانی نہیں ملا، دودھ نہیں ملا، خوراک نہیں ملی، اس کا کیا قصور ہے؟ اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو. عمر سعد نے لشکر میں دیکھا کہ اصغر کی پیاس نے عمر سعد کے لشکر پہ اثر کیا. آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ بہت ظلم کی انتہا ہے. سب پانی پی رہے ہیں، فرات قریب سے بہہ رہا ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، پرندے پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، درخت سیراب ہو رہے ہیں، کافر و منافق پی رہے ہیں، سب سیراب ہو رہے ہیں. اگر کسی کو پانی نہیں ملنا تو حسین کے پیاسے بچوں کو پانی نہ ملے، صرف حسین کے بچوں کو پانی نہ ملے. عمر سعد نے محسوس کیا کہ اگر تھوڑی دیر یہ منظر جاری رہا، لشکر شکست کھا جائے گا، بغاوت ہو جائے گی. دوڑا ہوا ہرملہ کے پاس گیا اور ہرملہ سے کہا، تو بڑا ماہر تیر انداز ہے، تیرا نشانہ خطا نہیں جاتا، تیری تیر اندازی کا وقت آ گیا ہے. ہرملہ کہتا ہے، آیا حسین پر تیر برسانا ہے؟ آخری حملے کا وقت آ گیا حسین پر، یا حسین کی مدد کو کوئی تازہ دم فوج آ گئی ہے؟ کہا، نہ حسین پہ تیر برسانا ہے، نہ حسین کی مدد کو کوئی فوج آئی ہے. کہا، تو پھر بتا تو صحیح کہ میں کدھر تیر چلاؤں؟ کہنے لگا، حسین کے ہاتھوں پہ ذرا غور سے نگاہ کر. اور ملا غور سے دیکھ کر عمر سعد کے منہ کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ لعین، وہ تو چھوٹا سا بچہ شیرخوار ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، آیا تجھے چاہتا ہے کہ میں اس بچے پہ تیر چلا دوں؟ عمر سعد کہتا ہے، جلدی کر، تیر چلا دے، ورنہ اصغر کی پیاس ہمیں شکست دے دے گی. لعین تیر اٹھاتا ہے، اٹھا کر کمان میں لگا کر اصغر کے گلے کا نشانہ لیتا ہے، تیر کو دوبارہ زمین پہ رکھ دیتا ہے. عمر سعد نے پوچھا، کیوں تیر چلاتا نہیں ہے؟ کہنے لگا، میں تیر چلانا چاہتا ہوں، لیکن جب نشانہ لیتا ہوں تو در خیمہ پہ ایک خاتون مخدرہ نظر آتی ہے، ایک مخدرہ نظر آتی ہے، گویا مجھے پکار کے کہہ رہی ہے کہ ہرملہ ذرا دیکھ کے تیر چلانا، میرے بچے کا گلا چھوٹا ہے، تیرے تیر کی انی بڑی ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ تشنا ہے. عمر صاحب نے کہا، جلدی کر، تیر چلا دے. اس لعین نے دوبارہ کمان اٹھائی، تیر لگایا، اصغر کے گلے کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا. تیر کا چلنا تھا کہ عمر سعد کے لشکر میں ایک شخص کہتا ہے، ہم نے حسین کے ہاتھوں پہ عجیب منظر دیکھا. کیا منظر تھا؟ کہا، ہم نے حسین کے ہاتھوں کو، بچے کو اس طرح تڑپتا ہوا دیکھا جیسے مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے. اجرکم ربکم، اجرکم ربکم. عزاداروں، مچھلی کس طرح پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے؟ پانی سے جب باہر آتی ہے، پہلے آپ کو زمین، اپنے آپ کو زمین سے اٹھا کر پھر زمین پہ پھینکتی ہے. جب اس میں سکت نہیں رہتی، آہستہ آہستہ منہ ہلاتی ہے.
जब मुंह नहीं हिला सकती दुम हिलाना छोड़ देती है। बस यही हाल हुआ हुसैन के हाथों पर। एक दफा तीर के लगने से बच्चा हुसैन के हाथों से ऊपर उठा, दोबारा हुसैन के बाजुओं पे आ गिरा। फिर उसके बाद बच्चा तड़प नहीं सका, बस पांव हिलाए, मुंह खोला और असगर फिर मुंह भी नहीं खोल सके। और उस वक्त हुसैन इब्ने अली ने असगर के मुंह को देखकर आसमान की तरफ रुख करके क्या कहा, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। असगर शहीद हो गए। हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि असगर शहीद हो गए, अगर असगर को खैमे में ले गया रुबाब भी मर जाएगी। असगर को दफन कर दिया और खाली हाथ जब गए, रुबाब ने पूछा नहीं मेरा बच्चा कहां गया। बस समझ गई प्यास बुझ गई है। रुबाब ने इतना किया कि खैमे से निकलकर धूप में बैठ गई। मौला ने कहा रुबाब खैमे के अंदर आ जाओ। कहा असगर के बगैर कभी साए में नहीं बैठो। ज़ालिमीन फसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि इस्मिकल अज़ीमिल अअज़म अल अज़्ज़िल अजल्लिल अकरम या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। परवरदिगार बेहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, हमारे इस कलील से ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमा।